السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہیپی نیو ایئر آل آف یو۔ میری دعا ہے کہ یہ سال سب کے لیے برکت ہو، اللہ پاک سب کے لیے خوشیاں ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی نہگانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک ان کے اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو نیک روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس نیک دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں، جہاں پہ اینڈ کیا تھا وہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے کچن کا سامان بھی باہر نکالا تھا، اور ساتھ میں نے برآمدہ کا سامان بھی باہر نکالا تھا۔ شیلفیں آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک گندی مٹی ہوئی ہیں، کچن گریسی ہے، اور جو کمرے کی اور برآمدے کی شیلف وغیرہ ہیں وہ ساری جو ہے نا مٹی سے ہٹی ہوئی ہیں، چونکہ باہر لیبر لگے ہوئے ہیں، کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے روڈز کی، تو اس وجہ سے مٹی بہت زیادہ باہر آتی ہے۔ حالانکہ سردیاں اس کے باوجود بھی جو ہے نا گھر مٹی ہو جاتا ہے، پنکھے میلے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، ساتھ میں برتن وغیرہ سارے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ڈیپلی صفائی بہت ضروری ہے۔ رمضان شریف شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ 18 فیبرری کو، تو میں اکیلی ہوں، بغیر ہیلپر کے کام کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ سے سب کام شروع کر رہی ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کتنے سارے کنٹینرز ہیں، سارے کچن کے جتنے بھی شیلفس ہیں میں نے ان کو خالی کر دیا ہے، شیٹس نکال دی ہیں، ان کو واش کر کے رکھ دی ہے، اور جو ہے نا کنٹینرز باہر نکالے، اور اس میں جتنے بھی ایکسٹرا سامان ہے، مطلب مجھے پتہ چلے گا کہ کیا سامان ایکسٹرا ہے، کون سا کام کا راشن ہے، وہ سب میں سمیٹ لوں گی، ساتھ ساتھ میں دیکھتی جا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے سمیٹتی جا رہی ہوں۔ پلیٹس بھی میں نے نکال لی ہیں، شاپرز بھی نکال لی ہیں، بہت زیادہ راشن تھا، اس وجہ سے ہے نا ایک سامان کو باہر نکالنا پاسبل نہیں تھا، لیکن چونکہ انتظام کرنا تھا، ایک چیز دیکھنی تھی، جیسے میدا ہے، آٹا، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان کو دیکھنا تھا، اگر وہ خراب ہے تو پھینکوں گی، اگر صحیح ہے تو ان کو جو ہے نا چھان کے تو پھر رکھ لوں گی بے لیف وغیرہ ڈال کے۔ یہ دیکھیں اس میں کچھ میں چاولوں کا آٹا ہے، کچھ میں میدا ہے، اس طرح جو مکس چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس طرح جو ہے نا مجھے پتہ بھی چل جائے گا کہ کون سا سامان منگوانے والا ہے، کون سا راشن ختم ہے اور کون سا نہیں ہے، دالیں وغیرہ کا بھی چیکنگ ہو جائے گی کہ کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ تو جو ہے نا مکئی کے دانے میرے پاس 2 قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو جن سے پاپ کارنز بنتے ہیں، ایک وہ ہیں جو ویسے بھون کے کھائے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے نا میں نے سمیٹی شروع کر دی ہے۔ تو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے مجھے ضرور سپورٹس کیا کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور جو ہے نا کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، آپ کا کمنٹس میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی سردی ہے، اتنے ٹھنڈے موسم میں میں آپ کے لیے ولاگ لے کے آتی ہوں، جو لوگ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں کمروں میں ان کے لیے ولاگ لے کے آتی ہوں۔ آپ سب لوگ جو ہے نا آرام کر رہے ہوتے ہیں، میں باہر کام کر رہی ہوتی ہوں، آپ کو دکھانے کے لیے کہ سردی ہو یا گرمی، ایک ہاؤس وائف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی صورت بھی چھٹی نہیں کر سکتی اپنے کام سے۔ جیسے یہ میں نے چینل بنایا ہے، اس سے تو چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن گھر کے کاموں سے بالکل چھٹی نہیں ہوتی میرا جو ہے نا کوشش ہوتی ہے کہ میں ریگولر ہو جاؤں اپنے ولاگ پہ بھی، لیکن ہو نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں جہاں میں نے حسب ضرورت پانی لے لی ہے، 1 چمچ کے برابر میٹھا سوڈا ڈالا ہے، اور حسب ضرورت میں نے اس میں نا تھوڑا سا سرف ڈال کے نا تو اس کا لیکوڈ سا بنا لوں گی۔ پھر جتنے بھی گریسی برتن ہوں گے نا، جیسے ہی گرم پانی میں دھوں گی تو ایک دم سے نا اس کی گریس ختم ہو جائے گی، اور سارے برتن ماشاءاللہ چکا چوند صاف ستھرے ہو جائیں گے، سپارکلنگ کریں گے۔ اچھا جی یہاں تو میں نے نا کچن سے پلیٹس نکال لی ہیں، اور اس میں جو بھی سامان تھا، جیسے جی مکئی کا آٹا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بچی ہوتی ہیں، وہ میں پلیٹس میں نکال لوں گی۔ پلیٹس پوری ہو جائیں گی تو پھر شاپرس میں نا سارا سامان ڈال لوں گی۔ آپ کو شارٹ کر کے دکھا رہی ہوں، اتنی ڈیٹیل سے نہ میرے پاس ٹائم تھا ویڈیو بنانے کا، نہ اگر میں بناتی تو میرا کام لیٹ ہو جانا تھا، اس وجہ سے آپ کو شارٹ سے کلپ دکھا رہی ہوں۔ یہ واٹرز جو ہے نا ان میں ابھی راشن پڑا ہوا ہے، میں آہستہ آہستہ سے نا نکال رہی ہوں، شاپرز میں، پلیٹس میں، اس طرح سے نا سارا سمیٹی ہو جائے گی تو پھر میرے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ سب کچھ میں نے اب نکال لی ہے، اب باہر بیٹھ کے میں دھوں گی، چونکہ میرا صحن ہے، باہر انتظام ہے، پانی کی ٹوٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو جہاں بیٹھ کے نا بڑے آرام سے میں دھو لیتی ہوں۔ کچن میں اپنی ہانڈی روٹی جو بھی کرنا ہے وہ کر لیتی ہوں، کلین پڑا ہوتا ہے، باہر کے ایریا میسی ہوا ہے، اسی میں سارا کام سمیٹوں گی۔ یہ بھی بہت زیادہ گریسی ہے نا، بہت، چونکہ میری کیبنٹ، چونکہ کچن خراب ہو چکا ہے، دیمک نے ساری لکڑی کھا لی ہے۔ آپ کو میں نے کلوز کر کے اپنی کیبنٹس دکھائی ہیں نا، ان کی شیلف وغیرہ کب سے نا دیمک نے کھا لی ہے ساری لکڑی، تو ہم ابھی نا بس گزارا کر رہے ہیں، انشاءاللہ جب نیو کچن بنائیں گے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو اس کے کیبنٹ کے جو نا ڈور ہے وہ بھی بالکل اچھی طرح سے فٹ نہیں ہوتے، بند نہیں ہوتے، تو گریس اندر کی چلی جاتی ہے۔ جو اس کا فین ہے وہ بھی خراب ہوا ہے، تو بس جو ہے نا دیسی جگاڑ لگائے ہوئے ہیں، اور اس حساب سے میں کام کر رہی ہوں کچن
کچن میں۔ آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا آج جو ولاگ ہے یہ اس میں برتن آپ کو دکھاؤں گی میں نے کس طرح دھوئے، راشن کس طرح سے بیٹا ہے۔ کل کے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ڈیپ کلیننگ دکھاؤں گی کچن کی پوری، اور سیٹنگ دکھاؤں گی، میک اوور دکھاؤں گی، وہ کل کا ولاگ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں جتنا بھی کنٹینرز ہیں ان کے کیپس وغیرہ ہیں، ڈھکنے ہیں، بوٹلز وغیرہ ہیں، ان کو اچھی طرح میں نے بھگو کے رکھ دیا، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بھگوتی ہوں، ساتھ ساتھ کپڑا مارتی جاتی ہوں تو اس سے یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ان کی گریس ختم ہو جاتی ہے۔ گریس چیک کرنے کے لیے نا میں ہاتھ بھی ضرور لگاتی ہوں، ٹچ کرتی ہوں بوٹلز کو کہ دیکھیں یہ کرسٹل ٹائپ کی ہوئے ہیں، یہ ان میں گریس ہے، اگر تھوڑا سا گریس ہوتا ہے تو میں اسٹیل وول سے نا اچھی طرح مانج لیتی ہوں، پھر وہ کنٹینر بالکل صاف ہو جاتے ہیں بوٹلز وغیرہ۔ اتنا میرا دل خوش ہوتا ہے کہ برتن چمک رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا جو میں نے دل سے کام کیا ہوتا ہے نا وہ میری محنت رنگ لے آتی ہے۔ جہاں پہ میں اور میری بیٹی اساور ہم دونوں لگے ہوئے ہیں، میں اس کو بتا رہی تھی کہ آپ نے نا جہاں پہ گریس زیادہ ہے، جہاں پہ چکنائی زیادہ ہے، ڈیٹ چکنائی، اس کو اس جو گرین والا ہے نا گرین والے اسکاچ برائٹ سے آپ نے نا اس طرح رگڑنا ہے تو وہ داغ وغیرہ مٹ جاتے ہیں۔ تو بچے ہیں نا ان کو اتنا کام نہیں آتا۔ یہاں پہ جو چاولوں کا آٹا وغیرہ ہے ان کو چھان رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، کچھ سنڈیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تو ان کو ریموو کر کے پھر ان کو بے لیف وغیرہ ڈال کے نا تیز پات رکھ دوں گی، اس طرح پھر کیڑے مکوڑے ان میں مطلب سنڈیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوں گی۔ خیر یہ جو ہے نا ایک ہاؤس وائف کا کام ہوتا ہے، یہ تو ہمیں ہر صورت میں کرنا پڑتا ہے۔ ڈیپ کلیننگ میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے ویورز، کوئی کام مشکل اس وقت ہوتا ہے جب آپ پورا کام کھول کے رکھ دیتے ہیں، پورا گھر الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا کرتی ہوں لیکن صاف ستھرا اور اچھے طریقے سے کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی شیلف صاف ہو چکی ہے، اور دراڑیں بھی نظر آ رہی ہے پیچھے سے، پیچھے والوں نے جب کام کروایا تھا نا میں پڑوسیوں نے، تو ساری یہ پیچھے پھٹ گئی تھی ہماری یہ شیٹس وغیرہ۔ تو میں نے یہ ہے نا 3-4 دن ہو گئے یہ کام نکالے ہوئے، پہلے برتن باہر نکالے ہیں، کنٹینر خالی کیے، کچن کی صفائی کی ہے، ساتھ پھر بوٹل جب خشک ہوئی ہیں ان کو دھویا ہے، پھر خشک ہوئی ہیں پھر ان میں فل کیا ہے راشن۔ اس طریقے سے میں کام کرتی، میں ایک دم سے ایک دن میں نہیں کرتی، پہلے کر لیتی تھی اب نہیں کرتی، جو عمر گزرتی جا رہی ہے انسان کے جسم میں وہ انرجی نہیں رہتی، اس میں تھک جاتی ہوں، اکیلی ہوں، ہانڈی روٹی کرتی ہوں، اس گھر کی صاف صفائی کرتی ہوں، پھر ساتھ یہ کام بھی کرتی ہوں، لیکن تسلی بخش کرتی ہوں۔ میری بیٹی نے کہا میں مما واٹر بوٹل فل کر دیتی ہوں، اس میں مسالہ ڈالتی ہوں، میں نے کہا نہیں بیٹا آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ کرو گی مجھے آپ کی رکھی ہوئی چیز نہیں ملے گی، پھر میں آپ کو کہاں سے ڈھونڈتی پھروں گی کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے۔ لیٹ ہو جاؤں گی لیکن اپنا کام اپنے ہاتھ سے کروں گی تو میرے لیے بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ تو اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام تسلی بخش ہوتا ہے۔ اگر میں اس کی بچی کے ہاتھ میں دے دیتی نا، اس نے بوٹلز وغیرہ بھی اچھی طرح واش نہیں کرنی تھی اور راشن بھی صحیح فل نہیں کرنا تھا۔ لازمی بات ہے ہاؤس وائف کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کیسے سنبھالنا ہوتا ہے، اور کچن تو میرا کچن پہ تو میں بھروسہ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ سارا دن میرا اس میں گزرتا ہے۔ اچھا آج کی ویڈیو اور آج کا ولاگ کیسا لگا ہے میرا آپ کو تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، اور چینل پہ نیو سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی جو ہے نا میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو میں اور مزے کے ولاگ آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ آپ میں بھی متحرک ہوں گے، آپ میں بھی حرکت پیدا ہوگی، آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ بھی جو ہے نا اپنا کچن کا کام پینڈنگ ہے تو وہ کریں گے۔ یہ دیکھیں لیبر لگے ہوئے ہیں، سڑکوں کا کام جاری ہے۔ اللہ حافظ، اپنے دعاؤں میں